السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات کی ابتدا ہے۔ پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے بھی والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے روکا گیا ہے، پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، قرآن کہے کہ یہ کرو وہ کر لو، حدیث کہے وہ کرو وہ کر لو، اس سے رک جاؤ، حدیث کہے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اور اگر بندہ اپنی مرضی سے یہ بھی کرتا پھرتا ہے وہ بھی کرتا پھرتا ہے تو وہ اللہ سے آگے نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گیا۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلتا ہے تو وہ دین کے اندر اپنی طرف سے تو وہ کوئی ثواب کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ دین کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے، اور یہ چیز اسے شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت بڑے خلوص دل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، بدعت کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ شیطان کے سامنے اگر دو اختیارات آ جائیں کہ بندے کو گناہ پہ لگائے یا بدعت پہ لگائے تو وہ بدعت پہ لگائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، بدعت کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو قرآن کے اندر آیا ہے، صرف اسی کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا، آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ بندہ اسی طرح کا نوٹ جس طرح کے حکومت پاکستان چھاپتی ہے اس طرح کا کوئی بندہ بنا لے، اسی طرح کے نوٹ کے اوپر 1000 روپیہ لکھ دے تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یار اس میں آخر حرج کیا ہے، یہ جو اپنی طرف سے نیکیاں کرنے والے جو شریعت نے وہ نہیں بتائی، ان کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، وہ پھاڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ اس کے حرج یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک، ان کی مہر ہی نہیں ہے، ان کے سگنیچر ہی نہیں ہے، تو نے یہ کیا کر دیا، جعلی نوٹ لئی پھرنا۔ تو شریعت کے اندر جعلی چیز نہیں چلتی، شریعت کے اندر کیا چلتا ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، شریعت کے اندر کیا چلتا ہے جو حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ حوالہ ملے تو پھر اس بات کو ماننا ہے۔ ہم یہاں بڑی دفعہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بات ہم نے کی ہے، آج کی ہے، 10 سال پہلے کی ہے، 15 سال پہلے کی ہے، اس کا حوالہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، صحیح حدیث سے حوالہ دینا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ اگر نہیں ہوگا، وہ حدیث ضعیف ہوگی تو کوئی بات نہیں، سارے لوگوں کے سامنے اس بات کی تردید کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی حدیثیں پہلے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے، بعد میں نئی تحقیق آئی، انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک علمی چیز سامنے آ جاتی ہے، ایک تحقیق سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس بات کو مان لینا چاہیے۔ الترغیب والترہیب کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، میں نے تمہیں بالکل روشن دن کی طرح چھوڑا ہے، اور اس دن کی رات بھی ایسے ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے، رات کے اندر بھی کوئی اندھیرا نہیں ہے، گویا کہ شریعت ساری کی ساری واضح ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شریعت کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں پتہ نہیں حکم تھا کہ نہیں تھا، جو موجود ہے اس پہ کر لیا جائے، جو نہیں موجود وہ بدعت ہے اسے نکال دیا جائے۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کرام الا هل بلغت، میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام نے کہا کہ حضور آپ نے بالکل ہمیں دین پہنچا دیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کرے اور وہ سمجھے کہ اس میں آخر حرج کیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ آخر یہ نیکی کا کام ہی ہے نا، نیت تو ہماری اچھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ بہت اچھا کام ہے، چلو ثواب ہی ہوگا اس سے، جس پہ نبی علیہ السلام کی مہر نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ سمجھا ہے کہ ان محمدن قد خان الرسالہ، کے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے پورا دین پہنچایا نہیں ہے، اس بندے کو پتہ چل گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، ان لوگوں کو بعد میں پتہ چل گیا۔ تو یہ جو آپ کا یہ مہینہ چل رہا ہے نا، عربی کا مہینہ رجب، جب یہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے میسج آنے شروع ہوتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ثواب کے ارادے سے، اور لکھا ہوتا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے اندر بھی برکت کر دے، ہمارے رمضان کے شعبان کے اندر بھی برکت کر دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ بطور حدیث آگے پیش کی جاتی ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع کے اندر اس کے اوپر حکم لگایا ہے کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ صحیح حدیث، اللہ کے بندو اگر یہی کام کرنا ہے تو قرآن مجید کتنا بڑا پڑا ہے، 30 پارے ہیں، ایک طرف سے شروع کر دو، ایک دو آیت، صبح لوگوں کو میسج بھیجنا شروع کر دیا کرو، ماشاءاللہ آپ کی زندگی گزر جائے گی۔
صحیح بخاری کو لے لو، ایک ایک حدیث لے کے آگے بیچنا شروع کر دو، کتنا تمہارا وقت گزر جائے گا۔ صحیح مسلم کے لے لو، اور صحیح احادیث موجود ہیں، تو وہ جو ضعیف روایت ہے اس کے بارے میں تم خیال بھی نہیں کرتے، تحقیق بھی نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے وہی آگے پہنچا دیتا ہے، جو سنتا ہے وہی آگے پہنچا دیتا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، ادھر سے آیا کاپی پیسٹ، ادھر سے آیا فارورڈ، یہ ادھر سے اٹھائی ادھر اس گروپ میں ڈالی، اس میں ڈالی، اس کو بھیجی، اس کو بھیجی، پتہ ہی نہیں کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس کا کوئی حوالہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ آج کے دور میں یہ بڑا عام ہو گیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر صحیح بات ہے، صحیح حدیث ہے، تو اسے آگے پہنچایا جائے، اور یہ کاپی پیسٹ کرنا، فارورڈ کرنا، یہ تو تھوڑی سی اگلی بات ہے۔ اگر بندہ اس کو صرف لائک بھی کر لیتا ہے نا کہ تو نے بہت اچھا کیا، لائک بھی کرتے ہیں نا، یہ جب کوئی موبائل کو میسج آتا ہے اسے لائک بھی کرتے ہیں نا، تو لائک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تو نے یہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایت بھیجی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لائک کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس بات سے رک جانا چاہیے، جو بات حدیث سے ثابت نہیں ہے اسے دین کہتے جانا۔ اور اس مہینے کے اندر یہ جو ابھی پچھلی رات گزری ہے، اس کے اندر مغرب سے عشاء تک 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع اس کے اندر لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ جو صلاۃ الرغائب کے طور پہ یہ جو 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان، یہ جمعہ جب شروع ہوتا ہے رجب کا پہلا جمعہ، اس کی جو رات آتی ہے پچھلی رات، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ جو 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ والی رکعت جو ہے یہ بدعتان منکراتان، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، منکر چیز ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ رجب شروع ہوتے ہی اس طرح کی چیزیں جس کا شریعت کے اندر حکم نہیں ہے، اور ہم تو رجب کیا پورا سال یہی کچھ چلتا ہے، جس کے جی میں آیا وہ آگے بنا بنا کے بھیجے جاتا ہے، جس کے جی میں آیا کوئی اچھی سی بات اپنی طرف سے مزین کر دی، کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پتہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، جس کے جی میں آیا عبارت لکھ دی، نیچے لکھ دیا مسند احمد کہ اس کے اندر اتنے ہزار حدیثیں ہیں، کون دیکھے گا کہ اس میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ تو حضرات، کفا بالمرء کاذبا، بندہ جھوٹا ہونے کے لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کے سامنے آتا ہے اسے کاپی پیسٹ کرتا رہتا ہے، فارورڈ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ تو صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر کوئی ایک کام جو کہ شریعت نے جس کو خاص نہیں کیا، اسے اس دن کے لیے خاص کرنا، اگرچہ شریعت کے اندر اس کام کے کرنے کی اجازت بھی موجود ہو، لیکن شریعت نے ایک وقت کے لیے خاص نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1144، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ یہ جو شب جمعہ ہے، جمعے سے پچھلی یہ جو رات گزری ہے، صرف اس رات کو قیام کرنے کے لیے کہ تہجد پڑھنی ہے، ساری رات جاگنا ہے، صرف ایک رات کو خاص نہ کرو۔ کبھی جمعے کی رات کو، یہ جو پچھلی رات گزری ہے، اس میں آپ عبادت کرنا چاہیں تو منع نہیں ہے، ہفتے کو بھی کر لیا کرو، کبھی کبھی منگل کو بھی اٹھ جایا کرو، کبھی کبھی بدھ کو بھی اٹھ جایا کرو، کبھی کبھی اتوار اور پیر والے دن بھی اٹھ جایا کرو۔ تو اگر بندہ اس طرح کر کے اٹھتا ہے اور پھر وہ شب جمعہ کو بھی کبھی اٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے اس چیز کو خاص نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ کو صرف عبادت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور صرف جمعے کا روزہ کہ بندہ کہے کہ نفلی روزہ میں نے صرف جمعے کا رکھنا ہے، جمعے کا رکھنا ہے، اگرچہ روزہ تو ثابت ہے، نفلی روزہ ثابت ہے، فرضی تو رکھنے ہیں، نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ جو نفلی روزے اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ہفتے کا رکھ لے،
کبھی کبھی سوموار منگل کا رکھ لے، کبھی کسی اور دن کا رکھ لے، اور اس دوران رکھتے رکھتے کبھی اگر بندہ جمعے کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ روکا اس بات سے گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1144 کے اندر کہ صرف شب جمعہ کو عبادت کرنی ہے، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اس بات کو خاص کر دینا کہ یہ کام اسی دن کرنا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اب صدقہ خیرات تو کرنا چاہیے نا، اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ ایک بندہ کہے کہ میں نے ہر عربی مہینے کی جب 11 تاریخ آتی ہے تو میں نے تبھی فلاں چیز صدقہ کرنی ہے، عربی مہینے کی 11 تاریخ کو میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت، اس میں روکا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو شریعت نے خاص نہیں کیا اسے بندہ اپنی طرف سے خاص کرے، تو بھی صدقہ خیرات آپ سارا سال کرتے رہیں، سال کے 12 مہینے ہیں آپ کرتے رہیں، مہینے کے 29 دن ہیں، 30 دن ہیں، سارے دنوں میں کرو، کبھی 12 کو کر لیا، کبھی 14 کو کر لیا، کبھی 18 کو کر لیا، کبھی 26 کو کر لیا، کرتے کرتے اگر 11 کو بھی کر دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ خاص کر لینا کہ صدقہ دینا ہے صرف 11ویں تاریخ والے دن ہی دینا ہے، عربی مہینے کی جو 11ویں بنتی ہے اس کو ہی دینا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات سے شریعت روک رہی ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے واز کی، اور بڑی جامع قسم کی واز، اتنا واز کہ لوگوں کے دل ڈر گئے، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو لگتا ہے کہ جیسے بندہ الوداع کہنے والا ہے نا، بڑی خاص باتیں آج تو آپ نے بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اوصینا، حضور ہمیں کو وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ، سن کر قبول کرنا، اس کی اطاعت میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر جو بندہ زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ جب اختلافات دیکھے تو پھر یہ نہیں کہ اس کو بھی کر لو، اس کو بھی مان لو، اس مولوی صاحب کی بھی بات کو مان لو، جو کوئی کہتا ہے چلو یار اس کے پاس بھی تو ڈگری ہے، اس کے پاس بھی چلو بڑا علم ہے، یار ہو سکتا ہے وہ بھی تو اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا ہے۔ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا بندہ دکھا دے وہ شریعت ہے، جو نہ دکھا سکے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت کو لے لو، خلفاء راشدین کو سنت کو لے لو۔ اور پھر بنایا تمسکوا علیہا، سنت کو پکڑے رکھو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی جیسے بندہ داروں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے ایسے پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دین کے اندر نئے نئے کام داخل کرنے سے رک جاؤ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر دین کے اندر جس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 867 حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور نبی علیہ السلام کا غصہ زیادہ ہو جاتا، گویا کہ بڑے جوش کے ساتھ یہ خطبہ دیتے، کأنہ منذر جیش، ایسے جیسے کہ بندہ کوئی کمانڈر کسی فوجوں کی کمان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑے جوش کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح وہ خطبہ دیتے، اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ جو خطیب جب خطبہ شروع کرتے ہیں نا تو اس کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے کے اندر اور عام خطبے کے اندر یہ بات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہم نے شروع کی ہے اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کا قرآن ہے، وخیر الحدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز وہ ہے جو شریعت کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دی جائے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2674 2674 نبی علیہ السلام نے فرمایا من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ
ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ, जो बंदा किसी सुन्नत की तरफ लोगों को तरगीब देता है, दावत देता है, बुलाता है, वो बंदा ये अमल करने वाला, जिनको ये बताता है वो अमल करने वाले, उनको भी सवाब होता जाएगा और उनका सवाब इस बंदे को भी होता जाएगा। ये नहीं कि इसका सवाब कम हो जाएगा जो इसको दिया जाएगा। गोया कि आप सुन्नतों को फैलाओ, सुन्नतें आपके पास आ जाती हैं, हदीस आ जाती है, सही बुखारी की हदीस को फैलाना शुरू कर दो, सही मुस्लिम की अहादीस को फैलाना शुरू कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो, दूसरी सही अहादीस हैं उनको फैलाना शुरू कर दो। फरमाया कि वमन दआ इला ज़लालतिन, जो बंदा किसी गुमराही की तरफ, किसी बुराई की तरफ लेके जाता है, तो जो बुराई करने वाला है उसको भी गुनाह होगा, ये जो बुराई पे लगाने वाला है उसका उतना गुनाह उसको भी होता चला जाएगा। तो पता ये चला कि एक बंदा नेकी का ऐसा काम लोगों को उस पर लगा के चला जाए, जितने लोग अमल करते जाएंगे उन सारे का सारा सवाब उस बंदे को पहुंचता जाएगा। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सही अहादीस का मजमूआ लिख के ये उम्मत के लिए एक तोहफ़ा पेश कर दिया। अब जो भी सही बुखारी को पढ़ता है, हदीस को पढ़ता है, उसे आगे भेजता है, लोगों को पढ़ के सुनाता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब होता जा रहा है, पूरी दुनिया में से सवाब पहुंच रहा है, सदियां हो रही हैं, क़यामत तक उनको सवाब पहुंचता रहेगा। और एक बंदा इसी तरह अगर गुनाह पे किसी कौम को लगा के जाता है, किसी नौजवानों को किसी गलत काम पे, किसी नशे पे, किसी को इस तरह के काम पे, शीशे पे लगा के चला जाता है, तो उसका गुनाह जितना शीशा पीने वाले को, जितना नशा करने वाले को होगा, जिसने इस काम को उनके लिए सहूलतकार बना था, उनको इसमें आदत डाल के गया था, उसका गुनाह उस बंदे को भी पहुंचता जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक मशहूर वाक़या है और वो अक्सर हम बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मस्जिद में आने से पहले लोग इंतज़ार में होते तो उनके पास लेने जाते। जब अपने घर से आए तो उन्होंने देखा कि लोग ऐसे टोलियां बनाकर बैठे हुए हैं, कोई इधर टोली बैठी हुई है, एक उधर बैठी है, एक उधर बैठी है, और नमाज के इंतज़ार से पहले वो उनके हाथ में कैंकरियाँ हैं। एक बंदा कहता 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहो, वो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। ये कहता 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, वो कहते जा रहे हैं। ये कहता 100 दफ़ा अल्लाह अकबर कहो, अपनी अपनी टीमों को पढ़ाते जा रहे हैं। ये इज्तिमाई ज़िक्र की एक ऐसी शक्ल बन गई है जो कि शरीयत ने ऐसे नहीं सिखाई। सहाबा किराम का अमल क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आज आपका अमल है कि नमाज के लिए आते हैं, कुछ सुन्नतें पढ़ रहा है, कुछ सुन्नतें पढ़ के बैठ गया है, और कोई दुआ मांग रहा है, कोई सजदे में है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तो ये जो एक हैत और ये एक ख़ास किस्म की एक क्लास का ये इस तरह की ये एक चीज़ बना दी गई कि इतनी दफ़ा ये पढ़ो, इतनी दफ़ा ये पढ़ो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि तुम्हारे लिए हलाकत हो, तबाही हुई है, तुमने क्या शुरू कर दिया भाई? या उम्मत मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कितनी जल्दी तुम गुमराही की तरफ जा रहे हो, हलाकत की तरफ जा रहे हो। तो अगर सोचा जाए, सुबहान अल्लाह कहना क्या ये गुमराही की तरफ लेके जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्या गुमराही की तरफ लेके जाता है? वो सहाबा किराम 3 वाला वाक़या आप अक्सर पढ़ते हैं कि एक ने कहा कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, दूसरे ने कहा कि सारी रात मैं इबादत ही करता रहूँगा, तीसरे ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी नफली रोज़े ही रखता जाऊँगा। तो इबादत करना, रात को उठ के अल्लाह अल्लाह करना, क्या ये गुनाह का काम है? लेकिन यहाँ से साबित ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दे के ये बात फरमा दी कि मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने हमारे तरीके से हट के कोई ऐसा अमल किया वो हम में से नहीं है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उन लोगों को, जिसमें सहाबा किराम भी हैं, जिसमें ताबईन भी हैं, वो कहते हैं कि या तो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से कोई अच्छा दीन मिल गया है, अगर अच्छा दीन नहीं मिला तो फिर तुमने गुमराही का दरवाज़ा खोल लिया है। वो कहते हैं कि अबू अब्दुर्रहमान कि हमारी नीयत तो अच्छी है ना, हमारा इरादा तो अच्छा है ना। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जिसका इरादा अच्छा हो वो सवाब भी उसको हासिल हो जाए। जिस बंदे के पास दलील मौजूद है, दलील मौजूद होगी तो उसकी बात मानी जाएगी, दलील नहीं है
تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ بدعت ہو جاتی ہے، وہ گمراہی ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانے والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ الادب المفرد کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح لغیرہ ہی، یہ بھی صحیح کے درجے پر ہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر دروازے کے پاس کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلایا، واپس منگوایا، انہوں نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو پھر واپس کیوں چلے گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تک دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم واپس چلے جایا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسمعت ھذا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع، کیا یہ ایسا حکم ہے کہ تو نے سن لیا ہے، ہم نے نہیں سنا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس طرح کا کوئی حکم ہو؟ کہتے ہیں لَإِن لَّمْ تَأْتِنِي عَلَىٰ هَٰذَا بِبَيِّنَةٍ لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا، اگر تو نے اس بات پہ دلیل نہ دی تو تجھے سزا ملے گی۔ یہ بات ہے تحقیق کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری یہ بھی صحابی رسول ہیں، ایسی بات کہہ دی کہ 3 دفعہ اجازت کے بعد واپس چلے جاؤ، اس بات کی یا تو تمہیں دلیل دینی پڑے گی یا پھر تمہیں سزا ملے گی۔ تو حضرات اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ پکی کر لینی چاہیے، سیکھ لینی چاہیے کہ یہ جو کاپی پیسٹ اور فارورڈ والا ہم نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے نا، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس کا قول ہے، کہاں سے آیا، یہ اس سے رک جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اہل علم موجود ہیں، کوئی علماء کرام سے آپ کا رابطہ ہوگا، پہلے ان سے پوچھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء کرام الحمدللہ آپ سب کے رابطے میں ہیں، ان کو بھیج کے پوچھ لیا کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، صحیح حدیث کا مسئلہ ہے، اگر وہ اس طرح کا مسئلہ موجود ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اسے آگے پھیلاؤ، اگر مسئلہ نہیں ہے تو اس سے رک جانا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور انصاریوں کی ایک محفل جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کے پریشان کہ اگر کوئی اس کی دلیل میں پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سزا دے دیں گے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے انصاریوں کے پاس، انہوں نے کہا لا یقوم معک الا اصغرنا، آپ کے پاس یہاں ہم میں جو سب سے چھوٹا بندہ موجود ہے، اس بات کی تو گواہی وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دے دے گا، آپ نے جو مسئلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کہا تھا۔ کہتے ہیں کہ فقام معی ابو سعید الخدری، میرے پاس ابو سعید خدری یا ابو مسعود، ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے گواہی دے دی، انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ یہ واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام سے یہ حدیث ثابت ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ قصہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو سعید الخدری یا حضرت ابو مسعود وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ نا حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر گئے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر جا کے نبی علیہ السلام نے اجازت مانگی اور کہا کہ السلام علیکم، پھر اجازت مانگی، پھر کہا السلام علیکم، پھر اجازت مانگی، پھر کہا السلام علیکم، تو 3 دفعہ کہنے کے بعد نبی علیہ السلام واپس مڑ گئے۔ جب واپس مڑے نا تو حضرت سعد ابن عبادہ پیچھے سے آگے کہا کہ حضور جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا نا السلام علیکم تو میں نے جواب اس وقت بھی دے دیا تھا، کیونکہ یہ اتنی پیاری زبان تھی جس زبان سے یہ سلامتی کی دعائیں نکل رہی تھی، میرے لیے آپ سلامتی کی دعا کہہ رہے تھے السلام علیکم، میرے لیے بھی دعا مانگ رہے تھے، میرے اہل خانہ کے لیے بھی آپ دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے پسند کیا کہ حضور آپ زیادہ دفعہ یہ کہتے جائیں السلام علیکم، میرے اوپر بھی سلامتی ہو رہی ہے، آپ کے کہنے سے میرے اہل خانہ کے اوپر بھی سلامتی ہو رہی ہے، حضور میں تو اس لیے خاموش رہا تھا۔ تو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتایا گیا تو انہوں نے پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چھوڑا کہ واقعتاً تمہارے پاس یہ اس بات کی دلیل موجود ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس چیز کی دلیل موجود ہے وہ آگے پھیلانی چاہیے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام نافذ کر دیا جائے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی پھڑ کے انہوں کٹو، اسے سزا دو، تو پھر کیا بنے گا؟
کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے یہ دلیل لائیں گے؟ کہاں سے اس کی دلیل لا کے دیں گے؟ تو یہ جو سارا یہ میڈیا بھرا ہوا ہے کاپی پیسٹ، اس کے اندر یہ اگر صحیح احادیث کو ہم آگے پھیلانا شروع کر دیں تو اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہمارے پاس پہلے بھی سال 6 مہینے کے بعد ایک وقفے کے بعد ہمارے بزرگ ایک آتے ہیں چترال سے، اور ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ایک مسجد الحمدللہ انہوں نے وہاں پر بنائی ہے، 28 لاکھ روپیہ اس پہ لگا ہے۔ اس کی صفیں اور میٹر وغیرہ کا کام ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہی ایک حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، وہ وہاں پر یہاں سے لے کر بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر کچھ پمفلٹ وہ چھپاتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ دین کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو ایک بندہ اپنی طرف سے بڑا نیک کام کر رہا ہے، ساتھ رو کوئی دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن حدیث میں مسئلہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو جو بندہ بدعت کر رہا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ جو حدیث کے اندر موجود ہے، جو شریعت کے اندر چیز موجود ہے، صرف وہی دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا قرآن کہتا تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل ہوئے دین میں سے کوئی چیز نکال کے باہر پھینک دی جائے وہ بھی نہیں مانی جائے گی، مکمل دین کے اندر کوئی چیز لا کے داخل کر دی جائے وہ بھی نہیں مانی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1718، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بندہ ایسا عمل کرے جس پہ ہماری مہر نہیں ہے، جو ہم نے نہیں کہا، وہ چیز مردود ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2697، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو بندہ اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو ہم نے نہیں بتائی، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔